یہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے کسی عورت کے شوہر نے کہیں سے کوئی کہاوت پڑھ لی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ دیا ہے، وہ بعض چیزیں روک سکتی ہے، بعض نہیں روک سکتی، یعنی رزق کو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ کسی ایسے ہی بیچارے نادان اور کم علم شوہر کا مقولہ ہے کہ جس نے علم دین کو سیکھنے اور مسلمان ہونے کے باوجود عقائد اسلام کو جاننے کی کبھی بھی زحمت گوارا نہیں کی، اور اس قسم کے جو ریڈی میڈ مفتیان کرام ہیں یہ ہمارے مسلم معاشرے میں قدم قدم پر کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، جو اپنے ہی خود ساختہ مقولے بنا کر یا کہیں سے بھی کوئی بھی بات پسند آئی، ڈائجسٹ میں پسند آ گئی، ناول میں پسند آ گئی، پپو پان والے نے بیان کر دی، اس کو وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کو پھر بڑا ہی اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جیسے ان کی کثرت تجربات کا نچوڑ ہے، اس کو آپ قبول کریں۔ تو اس لیے اس قسم کی باتوں کو اعتبار نہیں، رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، بیوی نہیں ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا کہ ایک خاتون کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن پڑھ دیتی ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ انسان جب دنیا کے کسی معاملے میں اپنا دھیلے کا فائدہ بھی دیکھتا ہے تو اس کے لیے گالیاں برداشت کرنا، دھوپ، ذلت، بھوک، پیاس اور تکلیفیں سب کچھ برداشت کرنا یعنی قبول کر لیتا ہے، لیکن جب معاملہ آخرت کا آتا ہے تو ذرا سی بھی مشقت کے لیے تیار نہیں ہوتا اور فوراً ہتھیار ڈال کر شارٹ کٹس تیار کرتا ہے، اسے ڈھونڈتا ہے، آسانیاں اپنے لیے اور کوئی آلٹرنیٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، باقی جو شریعت کا مطالبہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی قابل افسوس چیز ہے۔ وہی خاتون جو یہ کہتی ہیں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جس کو قرآن پڑھنا آئے گا اسے پر منتھ قرآن پڑھنے کے عوض میں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے 1 لاکھ روپے ملیں گے، اب آپ دیکھیں وہ کیسے نہیں سیکھتی ہیں۔ اب وہ قاری صاحب کی بھی منتیں کریں گے، ارے بچوں مجھے بھی سکھا دو، گھر میں آرام سے 1 لاکھ روپے تو آئیں گے کم از کم۔ تو اب وہ سارے ان کی سوچیں، ساری ان کی سستیاں بدل جائیں گی۔ کسی نے اگر قرآن پاک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھا تو صرف بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کا بالکل نہیں ملے گا۔ اور جو نزول قرآن کے بنیادی مقاصد ہیں کہ قرآن کو پڑھ کر ہدایت حاصل کی جائے، جو کہ عبارت آپ پڑھیں، پھر ترجمہ، پھر تفسیر پڑھیں، پھر اپنا محاسبہ کریں، پھر اپنی اوپر ان تعلیمات کو عملی طور پہ استقامت کے ساتھ نافذ کریں، وہ سب تو آپ نے مقاصد فوت کر دیے۔ اس لیے قرآن عظیم کو سیکھیں اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھیں، یہی ضروری ہے اور بہتر ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں اگر کوئی بعض اوقات قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے، اور عارضی کیفیت پہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس پہ میں تعریف اور مدح کے کلمات اس انداز سے کہوں کہ ایک آدمی اسی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے اور اصل مقصد سے دور ہو جائے۔ بعض اوقات وقت کی قلت کی بنا پر کیونکہ ہمیں تیزی سے بولنا ہوتا ہے، میں پوری بات کو اتنا کلیئر نہیں کر پاتا ہوں، اور لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ جی مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا، دیکھیں نا یوں بھی تو ہے، یوں بھی تو ہے۔ ارے بھائی آپ آ کے مجھ سے گفتگو کر لیں اور بیٹھیں اور پھر مجھ سے بات کر کے دیکھیں، پھر انشاءاللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک شخص مجھے ایسا ملا جو اسی طرح مر گیا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال ایک تھا وہ ایک شخص کہ جو ڈرنک بھی کرتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، بعمل بالکل بھی نہیں تھا، لیکن وہ مجھے کہتا تھا مفتی صاحب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ اسی کو اپنے لیے بہت بڑی چیز سمجھ رہا تھا کہ جی میں قرآن پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ آنسو نکل آئے تو باقی تمام چیزیں آپ فراموش کر دیں۔ تو میں سمجھانے کا قصد و ارادہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح عارضی کیفیت کی بنا پر آنکھ سے آنسو نکلا تو نفس و شیطان کہتے ہیں کہ آپ اب بزرگ ہو گئے ہیں، آپ درجہ کمال پر پہنچ گئے ہیں، اور عام آدمی ان نکلنے والے آنسوؤں کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنی اصل جو منزل ہے اور جو اصل مطالبہ شرع ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ فرائض پورے کر چکے ہیں، واجبات، سنن موقدہ، حرام سے بچتے ہیں، مکروہ تحریم سے بچتے ہیں، اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اساءت سے بچتے ہیں، ظاہر آپ کا شرع کے موافق ہے، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرتے، اب اگر آنکھ سے آنسو نکلیں تو ہم کہیں گے بہت اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اور اگر انسان بے عمل ہے، گناہ کر رہا ہے، فرض ترک کرتا ہے، واجب ترک کرتا ہے، حرام اعلانیہ کرتا ہے، مکروہ تحریمی کی پرواہ نہیں کرتا، اور اب قرآن پڑھ رہا ہے، عارضی طور پہ آنسو نکل آیا تو اس نے کہا کہ جی میرے بڑا کوئی کمال کیا، تو یہ شیطانی دھوکے میں مبتلا ہونا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو زیادہ فوقیت نہ دی جائے، پہلے اپنے اعمال پہ انسان توجہ کرے، بہت ضروری ہے۔